قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج الحمدللہ نصف شعبان ہے، نصف شعبان کی شب آپ کہہ لیں، اور میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی، اس کا ایک حصہ آپ کو عرض کیا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی حجرے سے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے پاس موجود پایا۔ تو جب میں قریب ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ کے بارے میں خیانت کے مرتکب ہوں گے؟ تو عرض کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں نے سوچا شاید آپ دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہیں تو اس لیے میں باہر آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان فرمائی جو عربک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ کیوں؟ فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، پھر اللہ تعالیٰ بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کی بکریاں بہت کثیر تھیں، معروف تھیں کہ بہت کثرت سے بکریاں رکھتے ہیں، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو، بلکہ اس سے زیادہ، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ جوش پر رہتی ہے، لیکن اس کا اظہار اس رات میں کثیر لوگوں کی مغفرت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، ایک البانی صاحب ہیں جن کو بعض لوگ بہت حدیث کے معاملے میں اوتھینٹک مانتے ہیں، ان کی رائے کو، انہوں نے ترمذی کی اس روایت کو ضعیف لکھا ہے کہ ضعیف ہے، لیکن موضوع کسی نے بھی نہیں لکھا۔ یہ میرے جو ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا توجہ کیجئے گا کہ جب آپ کسی فضیلت کی کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ اب ہمیں ضعیف کا مطلب تو پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث جھوٹی ہے، بیکار ہے، ہم اپنے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ضعیف ہے، کوئی ایسی لائیے جو بڑی سخت قسم کی ہو اور بہت صحیح قسم کی وہ بیان کر۔ جب کوئی آپ سے کہے یہ حدیث ضعیف ہے، آپ اسے ایک کویسچن کریں کہ کس نے بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ اللہ نے بتایا یا رسول نے بتایا؟ تو وہ کہے گا نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول نے فرمایا، تو آپ کو کیا پتہ یہ ضعیف ہے؟ تو وہ کہے گا جی جو حدیث کا شغف رکھنے والے علماء ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس کے راوی تھوڑے سے کمزور ہیں، اس وجہ سے حدیث میں ضعف پیدا ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی۔ جس حدیث میں تھوڑی کمزوری پیدا ہو جائے اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ پھر آپ ایک اور کویسچن کریں، کیا ضعیف حدیث جھوٹی ہوتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں، جھوٹی تو نہیں ہے۔ پھر ایک اور کویسچن کریں کہ کیا ضعیف حدیث فضائل کے سلسلے میں قابل اعتبار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جواب آئے گا ہوتی ہے۔ جب ہوتی ہے تو پھر کون سی پریشانی ہے؟ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے ہیں۔ لہذا آپ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جس میں آپ اور میں تشریف فرما ہیں، اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے
اور پھر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ دور بڑا فتنے کا دور ہے۔ جدید ٹیکنالوجی تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ پہلے دین کی بات سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، مساجد میں آنا پڑتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان کلک کرتا ہے، فیس بک پہ پہنچ جاتا ہے، یوٹیوب پر پہنچ جاتا ہے، اور فیس بک یوٹیوب پر ایک سے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں معاف کر دیجیے گا، چورن بیچ رہے ہیں بعض تو۔ اب ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، بس وہ قرآن کا نام سنیں گے، حدیث کا، بخاری کا، مسلم کا، تو سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہے۔ میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مکلف بنایا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کویسچن کرو۔ کہیں یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، نہیں جانتے تو حدیث کھول لو، نہیں جانتے تو سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، نہیں جانتے تو واٹس ایپ پر وصول ہونے والی کسی پوسٹ سے نتیجہ اخذ کر لو۔ نہیں، مکلف بنایا ہے علماء سے رجوع کرنے کا۔ اچھا، علماء سے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ جا کے عالم سے پوچھیں جی کیا مسئلہ ہے، جو بتائے تو آپ کہیں ٹھہرو مجھے سوچنے دو، قبول کروں یا نہ کروں۔ نو، پھر اطاعت کا حکم ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور مفسرین کے قول کے مطابق یہاں حکم والے سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ تو گویا کہ جب آپ کو کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے، آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے، آپ کسی چیز کی تشریح چاہتے ہیں، توضیح چاہتے ہیں، تفسیر چاہتے ہیں، تو ان نوجوانوں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح نہ کریں جو کہتے ہیں جی ہم مفتی گوگل صاحب کے پاس پہنچے اور ہم نے خود ریسرچ شروع کر دی ہے، میں نے ریسرچ کر کے مسئلہ نکالا ہے۔ او بھائی، ریسرچ تو کر لی آپ نے، لیکن آپ کی ریسرچ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اپنے علماء اہل سنت سے تعلق مضبوط رکھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ نجات کا راستہ دکھائیں گے۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، پاکستان بھر کی اگر میں کہوں کہ فرض کر لیں 1 لاکھ مسجدیں، فرض کر لیں 1 لاکھ ہے، آپ کے اندازے کے مطابق اس 1 لاکھ میں سے کتنی مسجدوں میں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کر رہے ہوں گے؟ آپ کہیں گے 90%، 80%، اونلی کوئی 20% یا 10% ایسی ہوں گی جو ابھی بھی سنسان ویران، ان میں تالے لگے ہوں گے اور بلب بجھے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل میجورٹی کس کو حاصل ہوئی؟ اہل سنت کو حاصل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اس لیے اس قسم کے جو وساوس آپ کے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ رات میں عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو دور کر دیں۔ جب علماء آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس رات میں عبادت کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارتیں دی ہیں، تو بس پھر آپ ان کے پیچھے چلیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے وَمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اسی چیز کی توفیق عطا فرماتا ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ لیکن مومنین سے میری مراد صرف عوام نہیں ہے، اس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام ہوں، باعمل مشائخ عظام ہوں، وہ مراد ہے۔ ورنہ تو معاذ اللہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت چاہے زبان سے نہیں کہتی لیکن بے نمازی پن کو نمازی پن پر فوقیت دیے ہوئے۔ تو عوام کی میجورٹی کا اعتبار نہیں ہے، میجورٹی کا اعتبار کب ہے؟ جب اس میں علماء بھی ہوں، فقہا بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہیں، مشائخ عظام بھی اس چیز کے اوپر ہیں اور عوام بھی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا اگر یہ سب لوگ کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، ان کا پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
تو اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے خاص گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو علماء سے رابطہ رکھیں، اور ہر دفعہ کی طرح پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ علم سیکھیں۔ ہمارے اہل سنت کی میجورٹی جو ہے وہ صرف عقائد، معمولات، نظریات کو اپنے بڑوں سے لینے کے لیے تیار ہے، اس کی تحقیق کرنے اور اس کے دلائل اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کروں گا۔ اپنے دادا جان سے جا کے پوچھیں کہ دادا جان، نیاز کے جائز ہونے پر دلیل دیجئے۔ ہم مزارات پر جاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کریں جائز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے استمداد کرتے ہیں، طلب امداد کرتے ہیں، ثابت کریں کہ یہ صحیح ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کے گھر کے بڑے کہیں گے بیٹا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا، لیکن یہ روش بھی صحیح نہیں ہے کہ جی ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے بڑے جو کرتے آئے ہم وہ کرتے آئے۔ اس جواب کی مماثلت ہے کفار کے ان جواب سے کہ جب انبیاء علیہم السلام ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کفار جواب میں کہتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جواب کے اعتبار سے ویسے مماثلت نہیں ہے، وہ گمراہ تھے، ہم لوگوں کے اکابرین گمراہ نہیں تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو دلیل سے ہر چیز کو سیکھنا ہوگا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سامنے والا قرآن و حدیث سنائے اور آپ کہیں کہ میں تو نہیں مانتا، میں تو اسی پہ چلوں گا جس پر میرے تو آپ اگر دلائل سیکھ لیں تو کتنا اچھا ہے۔ میں دیکھیں ہر جگہ نہیں جا سکتا ہوں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہوتے ہیں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ کسی شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر جگہ میں نہیں ہوں، ہر جگہ ہمارے علماء نہیں ہوتے۔ آپ کو اپنے دین اور مسلک کے دفاع کرنے والے کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص غلط بات کہہ رہا ہے، آپ کو کم از کم بیسک معلومات ہونی چاہیے، آپ اس کو دلیل سے جواب دیں، اسے خاموش کروائیں، اسے لاجواب کریں۔ لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، جب کوئی بحث چلتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں میں ذرا ابھی آیا، یوں کر کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے نہ پوچھیں گے تو مجھے کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ غلط چیز۔ تو بہرحال یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اور آپ نے ابھی نقیب محفل بیان کر ہی رہے تھے کہ اس رات میں اگرچہ کثیر لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔